بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب محفوظ ہیں، خیریت سے ہیں اور خوش ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ سب دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آج ہم کس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب اس چیز سے واقف ہیں کہ بقرعید وہ آنے والی ہے، 10 ذو الحج، آج سے تقریباً کچھ 3 ہفتوں کے بعد جو ہے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سنت ابراہیمی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے، جانوروں کی قربانی دیں گے، اور یہ اس کے لیے بہت جو جوش ہمیشہ ہوا کرتا ہے وہ اس دفعہ بھی موجود ہے، مگر ایک عالمی وبا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں متاثر ہیں، بہت سارے لوگوں کی شاید اس دفعہ اس ہمت کے ساتھ جو ہے وہ قربانی ادا نہ کر سکیں، مگر جذبہ آج بھی وہی ہے۔ ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں کہ یہ جو سنت ابراہیمی ہے، اس کے شرعی احکامات کیا کیا ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم ایک موضوع ہے کہ ہم ایک سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں اور بڑے دل و جان سے ہم یہ سنت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی ایک چیز اس میں فرض کریں مس ہو جائے، وہ مقصد جس مقصد کے تحت یہ قربانی کرنا ہوتا ہے اگر وہ ہم ادا نہ کر پائیں، یا وہ جو ایک فلسفہ ہے اس کو نہ سمجھ پائیں، تو وہ کہ اس عبادت کا، اس سنت کا، اس کا مزہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے تاکہ قربانی کے جانوروں کی خریداری سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں یہ علامہ کامران عابدی صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ سب خیریت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں وہ جوائن کیے ہوئے ہیں، اور آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں، اور آپ سے بھی اسی حوالے سے ہماری آج گفتگو رہے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی شہزاد رضا قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ، اللہ کا کرم ہے، بالکل آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ صحیح بات؟ الحمدللہ الحمدللہ، میں بالکل خیریت سے ہوں۔ علامہ کامران عابدی صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر میرا خیال ہے ذرا زیرو سے آتے ہیں، بالکل شروع سے۔ سنت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ایک تاثر کے مطابق سنت جو ہے وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے حوالے سے اور کچھ تھوڑا سا اس بارے میں روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے خود اس بات کی وضاحت کی کہ سنت وہ اعمال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیے تو وہ سنت قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اس کی مزید تشریح کرتے ہیں تو وہ اقوال جو آپ نے بیان کیے جو احادیث کے زمرے میں ہے، یا آپ نے عمل کر کے دکھایا، یا آپ کے سامنے کسی شخص نے عمل کیا اور سرکار نے اس کو اس عمل سے نہیں روکا، تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے سنت بنتی ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے کسی نے عمل کیا، آپ نے اسے بھی منع نہیں کیا، اس کا مطلب وہ عمل درست تھا جو آپ نے منع نہیں کیا۔ صحیح، ورنہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ کسی شخص نے کوئی خلاف شرع عمل کیا ہو اور سرکار نے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے چاہے وہ شخصیت کوئی بھی ہو، آپ نے اسے فوری طور پر روکا ہے۔ تو اب اس کے بعد سنت ابراہیمی، سنت ابراہیمی کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر نبی کا عمل، یعنی ان کا قول، ان کا عمل اور ان کے سامنے تقریریں، نبی جو تقریر رسول میں یہ آتا ہے کہ ان کے سامنے عمل کیا، وہ سب سنت قرار پاتی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین حنیف بھی اس کا نام ہے، اور یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم کا دین ہی ہے، وہی دین ہے۔ ویسے تو تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، بے شک اسلام ہے،
لیکن خصوصیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو بھی ارکان تھے وہ بعین ہی ہمارے نبی نے جب بعثت کا آغاز کیا تو اس کے بعد سے جو ہے وہی ارکان جو ہے ہمیں بھی دیے گئے. صحیح. تو اسی میں یہ آپ کا یہ قربانی کا سلسلہ جو ہے بالکل صحیح. اچھا شہزاد رضا قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. تو حضرت میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سنت ابراہیمی کے حوالے سے کہ ایک تو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں، اور یہ سنت ابراہیمی، اس میں کیا مطلب ایک ڈفرنس ہے، اور یہ جوش و جذبہ جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے جاننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت مصطفیٰ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو امام الناس یعنی لوگوں کا امام بھی کہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ابو الانبیاء بھی ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی آل سے 18,000 پیغمبر پیدا فرمائے. ایک بیٹے آپ کے حضرت اسحاق ہیں اور ایک بیٹے آپ کے حضرت اسماعیل ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی آل سے اس کائنات میں مبعوث فرمائے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق ہے امت مصطفیٰ کے ساتھ وہ بہت گہرا ہے. آپ کی شریعت کے اور آپ کے دین کے بہت سارے احکامات وہ شریعت محمدی میں لاگو ہیں. ٹھیک ہے. قربانی جو ایک اہم ہمارا فریضہ ہے جو 10 11 12 ذی الحج کے دن امت مصطفیٰ اس فریضے کو سر انجام دیتی ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی ہے جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. بعد میں اللہ رب العالمین نے جنت سے بطور فدیہ ایک مینڈھا بھیجا تو آپ نے اسے ذبح فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ امت مصطفیٰ پر قربانی واجب ہے. اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے وہ ہر سال قربانی کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، اپنی طرف سے بھی کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی آپ قربانی کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے وصیت فرمائی کہ وہ ہمیشہ ایک قربانی اپنی طرف سے کریں اور ایک قربانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ قربانی کا حکم ہے. اچھا قربانی کی تاریخ فہیم بھائی اتنی پرانی ہے کہ جتنی حضرت انسان کی تاریخ. قرآن مجید میں ذکر ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یہ کوئی نیا فریضہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف اور صرف خاص ہو امت مصطفیٰ کے ساتھ. نہیں، جتنی تاریخ حضرت انسان کی پرانی ہے اتنی ہی تاریخ قربانی کی ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، حضرت حابیل نے اور قابیل نے. ان دونوں نے قربانی پیش کی. صحیح. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی اور وہ جس کی قربانی کو کھا جاتی یا جلا دیتی تو اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی، اور جس کو وہ چھوڑ دیتی اس کی قربانی کو رد کر دیا جاتا تھا. تو حضرت حابیل نے ایک مینڈا ذبح کیا اور قابیل نے کچھ غلہ کچھ اناج جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا. صحیح. اچھا مفتی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، ہمیں ذرا ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھنا ہے. وقفے سے آتے ہیں تو پھر میں چاہوں گا کہ آپ مکمل کر لیجئے گا. قطع کلامی کے لیے انتہائی معذرت. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے فوراً ملاقات ہو رہی ہے، کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. بیک آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم فلسفہ قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں کہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ آج سے
تقریباً 3 ہفتے بعد دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کو قربان کریں گے. تو اس کے اصل مقصد اور اس کی جو شرعی احکامات ہیں اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ علامہ کامران عابدی صاحب موجود ہیں اور مفتی شہزاد رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. وقفے سے پہلے مفتی شہزاد رضا قادری صاحب سے بات ہو رہی تھی. آپ نے بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی جو ہے وہ ادا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن مسلسل خواب دیکھنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے وہ جس طرح یہ پورا واقعہ ہے جس کو سبھی جانتے ہیں. پھر حابیل اور قابیل کے حوالے سے سر آپ نے بتایا. میں چاہوں گا کہ اپنے واقعے کو مکمل کیجیے. آپ بیان فرما رہے تھے کہ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں کی. جی شکریہ فہیم عباس. میں بات کر رہا تھا بریک پر جانے سے قبل کہ حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا گیا. اچھا، اس کی صراحتاً قرآن مجید فرقان حمید میں وضاحت تو نہیں ملتی کہ آیا حابیل کی قربانی کو قبول کیوں کیا گیا اور قابیل کی قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا گیا. لیکن تفاسیر میں اور احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے. یہ بتایا گیا کہ چونکہ حضرت حابیل کی جو قربانی تھی وہ تقوی پر مکمل، اس کا جو انحصار تھا وہ تقوی تھا. صحیح. اور جو قابیل نے قربانی کی وہ بے تقوی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول نہیں کیا. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون ہرگز اللہ کے پاس نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس صرف اور صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اخلاص پہنچتا ہے. بس جو قربانی صدق و اخلاص سے دی جائے، اس قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. میں آپ سے اسی حوالے سے بات کروں گا. تقویٰ کے بارے میں ہمیں آج ذرا بات کرنا ہوگی. اس سے پہلے میں علامہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو علامہ صاحب آپ سے بھی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں مسلسل 3 دن دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے، تو وہ انہوں نے جب اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹا یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے قربان کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ جذبہ اولاد کی جانب سے، مگر اس سے بڑا جذبہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا تک قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اور ارادہ کر چکے ہیں، نیت کر چکے ہیں اور عملی طور پہ بھی وہ کر چکے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ مینڈا ان کی جگہ بھیجتے ہیں. تو سر یہ جو قربانی کا جو مقصد ہے، اس میں اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننا، یہ کتنا اہم ہے اور ہم یہ جو روح ہے اس سارے ایونٹ کی، اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، فلسفہ قربانی ظاہر ہے کہ یہ مرکزی خیال اس تمام تر آپ کے سوال کا یہی ہے. اور قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پروردگار عالم نے بار بار اس بات کی وضاحت کی ہے. جیسے ایک مقام پر فرمایا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ بھی اللہ کے راہ میں ہجرت یا جہاد کرتے ہیں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مال کے ذریعے بھی اور اپنی جان کے ذریعے بھی. یعنی قربانی صرف جان کی نہیں ہے بلکہ قربانی مال کی بھی ہے. جیسے کہ مفتی صاحب جو ہے بڑی وضاحت سے فرما رہے تھے حضرت حابیل اور قابیل کے سلسلے سے، تو ہر نبی کی زندگی میں آپ کو یہ قربانی نظر آئے گی. لیکن اب جناب کیونکہ یہ سنت ابراہیم ہے، تو حضرت ابراہیم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ابتدا سے ہی مسلسل قربانیاں ہیں. مثلا آپ کے پاس مویشیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور آپ روزانہ ان کو جو ہے چرانے کے لیے لے کر نکلتے ہیں. اور جو ہمارے یہاں چرواہے کا لفظ ایک جو ہے پست شعبے کے طور پر لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے.
ادبی دنیا میں چرواہا جو ہے کسی قوم کا چرواہا یعنی سربراہ کے معنوں میں لیا جاتا ہے. یعنی چرواہا جو تمام مویشیوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے, تنہا وہ تمام ریوڑ کو چلا رہا ہوتا ہے اور ان کی غذا کا بھی بندوبست کرتا ہے, انہیں دشمنوں سے بھی بچاتا ہے. اس طرح کسی بھی قوم کے سربراہ کو بھی چرواہا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس ریوڑ کا تو چرواہا ہی ہوا. حضرت ابراہیم اکثر انبیاء کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو بعثت سے قبل انہوں نے جو ہے مویشی یا بکریاں چرانے کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابراہیم ایسے ہی موقع پر جب چرا رہے تو انہیں آواز آتی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ آواز آتی ہے, آپ کو یہ اتنی پسند آتی ہے کہ آپ اس آواز کی تلاش میں چلتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ایک پرندہ ہے, آپ اس پرندے کے پیچھے جاتے ہیں تو آگے وہ پرندہ اڑ جاتا ہے. پھر مزید آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک شخص ہے کہ جو یہی کلمات ادا کر رہا ہے. حضرت ابراہیم اس سے کہتے ہیں کہ ایک بار پھر سنا دے. اب تک تو وہ خود کہہ رہا تھا, لیکن جناب ابراہیم نے جب اس سے کہا یہ سنا دے مجھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, تو اس نے یہ کہا کہ ابراہیم اس کے بدلے کیا دو گے؟ تو جناب ابراہیم کہتے ہیں آدھا یہ اپنے مویشیوں کا ریوڑ تجھے دے دوں گا, ایک مرتبہ یہ کلمہ سنا دے. یعنی یہ اللہ کی محبت. وہ سناتا ہے, آپ آدھا ریوڑ دے دیتے, کہتے ہیں پھر ایک بار اور سنا دے. وہ کہتا اب کیا دیں گے؟ کہتا یہ جو باقی ریوڑ یہ بھی تیرے حوالے, ایک بار اور سنا دے. وہ پھر سنا دیتا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور. وہ کہتا بھائی اب تو یہ مال جو تھا مال دے چکے, صرف یعنی ذکر اللہ سننے کے لیے مال تو دے چکے, اب کیا دو گے؟ تو کہا بھائی اب یہ میری اپنی زندگی ہے, میں خود کو تیری غلامی میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. خود کو بھی تیری غلامی میں دیتا ہوں, ایک بار اور سنا دے. وہ پھر سنا دیتا ہے. پھر جناب ابراہیم اس سے کہہ رہے ہیں, وہ کہتا اب کیا دو گے؟ کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ سے محبت میں پھر سننا چاہتا ہوں. تو کہتا ہے ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج فلسفہ قربانی کے حوالے سے اور مقصد قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کامران عابدی صاحب, اور ٹیلی فون لائن پہ مفتی شہزاد رضا قادری صاحب موجود ہیں. علامہ کامران عابدی صاحب, آپ وقفے سے پہلے بیان فرما رہے تھے کہ ایک ایسی اولاد جو 86 سال بعد اللہ تعالیٰ دے, تو اس میں دو چیزیں آپ نے بتائی. ایک تو کبھی کبھی ہم دعائیں مانگتے ہیں اور تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے ان کی پورا ہونے میں, تو ہم شاید ہمت ہار جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیغمبروں کی دعائیں بھی وہ قبول نہیں ہوئیں وقت پہ, اور جب صحیح وقت آتا تو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. تو اتنے انتظار کے بعد اولاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, اور پھر اسی اولاد کے بارے میں قربانی کا وہ حکم دے دیا جاتا ہے, وہ خواب جب وہ دیکھتے ہیں. بے شک. اب آپ اس میں غور کیجئے کہ تقریباً 100 برس کی عمر ہے جناب ابراہیم کی. اچھا, اس 14 برس میں بھی, یعنی جب حضرت اسماعیل کی عمر 14 برس ہو گئی, دوسرا فرزند نہیں ہوا, دوسری اولاد نہیں ہوئی اس دوران. یعنی وہ بیٹا ایک ہی ہے, ایک ہی بیٹا اکلوتا. یعنی اگر ظاہری نگاہوں سے دیکھیں تو مزید اولاد کا بھی امکان نہیں ہے. ہاں. اور حضرت ابراہیم حکم الہی آیا تو انہوں نے اب دیر نہیں لگائی ہے. حضرت ابراہیم تیار ہوئے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی محبت میں, کہ مال بھی, اپنی زندگی بھی, اور فقط وہی نہیں, اولاد جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اس ضعیفی میں, اس اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں. اور پھر یہ نہیں کہ پیش کر دیں یا محاذ میں بھیج دیں, نہیں, اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے. اللہ اکبر. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے میرے بیٹے, اب کہہ رہے ہیں جناب ابراہیم سورہ صافت کہ اے میرے بیٹے, مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب یہاں سے جناب اسماعیل کا کردار بھی شروع, کہ آپ نے بھی فوراً اسے قبول کیا ہے اور قربانی پر آمادہ ہوئے. نظام قدرت یہ ہے کہ بظاہر ہم جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم یہ قربان کر رہے ہیں, یہ شاید کہ ہمارے پاس سے ختم ہو جائے یا کم ہو جائے, لیکن نظام قدرت یہ ہے کہ جتنی قربانی دیتے ہیں اس شے میں اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب تک تو ایک بیٹا تھا, کچھ عرصے بعد وہ زوجہ بی بی سارا جن کے اب تک اولاد نہیں ہوئی تھی, اللہ نے انہی سے ایک اور فرزند حضرت اسحاق عطا کیے. حضرت اسحاق کی ولادت کے بعد بی بی سارا کا انتقال ہو گیا. جناب ابراہیم نے تیسرا عقد کیا,
اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 بیٹے اور عطا کیے، جن میں سے ایک حضرت مدین، ایک حضرت میدان، اور ایک کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، اور حضرت مدین کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام جیسے نبی. تو یعنی اب یہ دیکھیے کہ کہاں کہ ایک بیٹا تھا، جب اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد میں کتنا اضافہ کر دیا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرنے کی نیت بھی کی جائے تو مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے. ایک تو ہمیں سبق یہ ملا، دوسرا یہ سبق اس میں جو ملا وہ یہ کہ جو عزیز ترین جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مطلب خرچ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس عزیز ترین چیز کو بھی دینے میں کوئی اس مطلب وہ نہیں ہے. اور یہ بڑی ایک پیغمبروں والی شان ہے، اور اس پہ ہمیں بالکل یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ آج اگر میں کسی کی مدد کر دوں گا یا کچھ ہو جائے گا تو کل میرے پاس نہیں ہوگا تو کل کا کیا ہوگا، تو وہ اس کے لیے رب ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم مفتی صاحب سے بات کریں. مفتی صاحب، عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزیز ترین شے کو قربان کر دینا، یہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ یہ والا جو ایک پہلو ہے، کیونکہ مطلب یہ حضرت ابراہیم کے حوالے سے ان دینی اور جو اسلامی جو تاریخ کے جو واقعات ہیں ان میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہمیں بڑا مزہ بھی آتا ہے، مگر کیا ہم عملی طور پہ بھی اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں، جو جس میں بیوی بچے اپنے ہمارے پڑوسی کولیگز اور جو جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں جن سے انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. آپ نے جو سوال کیا فہیم بات، قربانی کو عملی طور پر میں کس طرح اس کو نافذ کر سکتے ہیں. جی ہاں، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قربانی بارگاہ الہی کا مقبول و محبوب عمل ہے، لیکن یہ عمل خلوص اور تقوی کے ساتھ مشروط ہے. قربانی سے انسان کو روحانی طور پر فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایثار اختیار کرتا ہے. حدیث کو ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت بھی چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مفتی شہزاد رضا قادری صاحب موجود ہیں جن سے ہم وقفے سے پہلے بات بھی کر رہے تھے. مفتی صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مطلب جواب اس کا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی رہنمائی کیجئے گا. تقوی جس کا آپ نے ذکر کیا تھا پہلے جواب دیتے ہوئے، تقوی کیا ہے؟ اور مطلب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت جاتا ہے نہ جانور کا خون جاتا ہے، تقوی جو ہے وہ اسی کی اصل قدر ہے. تو تقوی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں شارٹلی بتائیے گا. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. سب سے پہلے تو جانیں کہ تقوی اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ، یہ ہے تقوی. اور اصطلاح میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف اس کو بے پناہ طرف ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے تقوی کو پسند فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ تقوی ذات پات یا قومیت وغیرہ کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہوتی. خدا تبارک و تعالیٰ کے حضور میں سب سے قابل عزت اور احترام وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، تقوی دینداری اور راہ ہدایت پر چلنے سے پیدا ہوتا ہے. بزرگان دین کا وصف اولین تقوی رہا. قرآن پاک متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلی سورہ بقرہ جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آیت بتا رہی ہے کہ قرآن پاک متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. افعال و اقوال کے عواقب پر غور و خوض کرنا یہ تقوی کو فروغ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ تقوی جو ہے وہ مطلب اپنی ذات میں شخصیت میں پیدا کرنے کے لیے جو بزرگان دین ہیں، جو علماء کرام ہیں، جتنے بھی دینی طور پر رہنما ہیں یا انبیاء کرام اور صحاب اہل بیت، ان کی جو بھی تعلیمات ہیں اس میں وہ کیا بیسک جو پہلا قدم ہے تقوی کی جانب وہ کیا ہے؟ شارٹلی ذرا اس بارے میں بتائیے گا. ٹھیک ہے،
تقویٰ جو ہے بزرگان دین جو اس کو اختیار کرتے تھے بیسکلی تو اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کر لینا، یہ اس کی بنیاد ہے. یہ بنیاد ہے. انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ تقوی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. جب خوف آتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل صحیح ہے سر. علامہ کامران عابدی صاحب کے پروگرام کا جو پہلا حصہ جو ہے وہ اپنے بالکل اختتامی میں آ گیا ہے، تو میں چاہوں گا کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے اگر ایس او پیز کے حوالے سے کوئی دیکھنے والوں کو کچھ گائیڈ کرنا چاہیں؟ بے شک جیسا کہ مفتی شہزاد صاحب نے تقوی کے حوالے سے فرمایا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھا یہ گیا کہ خصوصاً ہمارے وطن پاکستان میں قربانی کو اس کے اصل مفہوم کے مطابق ادا کرنے کے بجائے اس میں عمومی طور پر دکھاوا زیادہ نظر آنے لگتا ہے. ریاکاری جو ہے وہ ہوتی ہے کہ قیمت بڑھا چڑھا کر بتانا، یا صرف اس لیے کہ دوسروں سے زیادہ بہتر جانور نظر آئے، تعریف ہو اس لیے لے کر آنا کہ لوگ دور سے دیکھنے میں آئیں گے. جی ہاں. اس وقت کورونا ظاہر ہے کہ وبا ہے اور بہت مشکل میں ہے تمام لوگ ہی، تو اس کورونا نے لیکن ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو خالص کر لیں، تقویٰ تک لے آئیں، اور یہی قربانی اسے ہم تقویٰ کی جانب لے جائیں کہ خصوصیت کے ساتھ وہ جو پہلے وہ بچے ٹہلا رہے ہیں اور شور ہنگامہ ہو رہا ہے، ایس او پی کا خیال رکھیں. آپ جانور لے کر آئیں راہ خدا میں قربانی کرنے کے لیے، اور کوشش کریں کہ وہاں لوگوں کا جو ہے بھیڑ نہ لگے، اجتماع نہ ہو، کیونکہ جانوروں کے ذریعے بھی اس وبا کے پھیلنے کے امکانات بہرحال موجود ہیں. لہٰذا یہ بھی سلسلہ ہے، اور جب منڈی میں لینے جائیں جانور تو وہاں پر بھی خیال رکھیں کہ زیادہ اجتماع نہ ہو. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ علامہ کامران عابدی صاحب اور مفتی شہزاد رضا قادری صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ. آج وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری اس طرح بات نہیں ہو سکی. انشاءاللہ دوبارہ ہم کوئی کسی اور مختلف موضوع پہ بات کریں گے اور تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. دوستو ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور جمعے کے روز پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایک معروف اسلامک اسکالر اور ایک سوشل ورکر جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آپ سارے دوستوں کو، دیکھنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. بذریعہ کال آپ دوست ہمارے پروگرام میں اپنا سوال جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، اور وہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ دینی اور شرعی جو بھی رہنمائی ہوگی اس حوالے سے ہم مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے لیں گے. اور استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ آج بات ہوگی، تو وہ آپ کی زندگی کے وہ ایسے پہلو جن کے بارے میں آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کچھ ایک رائے لینا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آج بات ہوگی. تو اس کے لیے نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، 021351234551. یہ ہمارا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کیجیے اور اپنا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کیجیے. حضرت وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فلسفہ قربانی اور مقصد قربانی کے حوالے سے، جس میں کافی علماء کرام سے اچھی بات ہوئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، وہ سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے ایک مومن کو، اور تقویٰ جو ہے وہ اصل مقصد ہے اس پورے ایک ایونٹ کا ہے، سنت ابراہیمی کا. تو اس دفعہ جس طرح باقی معاملات کچھ مختلف ہیں، 2020 کی جو بقرعید ہے یہ بھی
پہلی عیدوں کی نسبت کچھ مختلف ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں خوف ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک معاشی بدحالی کا بھی سامنا ہے لوگوں کو. وہ لوگ جو ہمیشہ قربانی ادا کرتے ہیں, اس دفعہ لوگوں کی ایک ایسی تعداد بھی موجود ہوگی جو ہمیشہ قربانی ادا کیا کرتے تھے, ان کے گھر میں اس سال قربانی ادا نہیں ہو سکے گی معاشی بحران کی وجہ سے. تو ایسے جو لوگ جو اس دکھ میں, اس رنج میں مبتلا ہیں کہ اس دفعہ ہم قربانی ادا نہیں کر سکیں گے, سنت ابراہیمی ادا نہیں کر سکیں گے, ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی آپ نے ابتدا میں کہا کہ یہ تقوی اور قربانی جو ہے یہ ایک بڑی عظیم مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کمانے کا ذریعہ ہے. اچھا, ہم مسلمانوں کو ایک خاندانی نظام دیا گیا ہے, تو ایسے حالات میں مجھے ضرور جو ہے اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ میں اپنے ڈیفریزر کو بھرنے کے بجائے میں اپنی قربانی کا آدھا پونا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس جمع کرنے کے بجائے 3 مہینے کھانے کی نیت سے میں یہ دیکھوں کہ میرے خاندان میں سال کون قربانی کرنے کا جو ہے مطلب یعنی کہ اہل نہیں ہے یا نہیں کر پا رہا, تو مجھے ان کو ضرور یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ طے ہے کہ قربانی جو ہے مطلب یعنی کہ واجب ہے, اور اگر کوئی آدمی نصاب کا مالک ہے, نصاب کہتے ہیں جس کے پاس کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کی رقم, اور آج کل کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ جو اس کی مہینے کی تنخواہ وغیرہ اس کو ہٹا کر اس کے پاس خام مال ہے, جیسے دکاندار ہے, یا اس کے پاس بانڈ ہیں یا روپے ہیں, وہ تقریباً 40,000 سے کے آس پاس ہیں, تو 40,000 روپے میں 52 تولہ چاندی غالباً آ جاتی ہے آج کی 2.5 تولے. تو اس کو قربانی اگر گائے وہ لیتے تھے تو گائے نہ لے, وہ ایک حصہ لے لیں. ہر جگہ دینی مدارس میں سیلانی میں قربانی کا جو حصہ ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے, اجتماعی قربانی حصہ لے لے, اور وہ مطلب یعنی کہ اس میں اپنا گوشت بھی لے جائے تاکہ وہ مطلب, لیکن قربانی کوئی مطلب یعنی عادتاً عمل نہیں ہے کہ یہ عادتاً کرنا ہے, یا یہ جیسے رمضان عید میں سوئیاں پکا کر عید منائی جاتی ہے تو قربانی بقرہ عید میں جانور ذبح کر کے عید منائی جاتی ہے. تو عید منانا اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے, لیکن قربانی ایک شرعی حکم ہے. تو اگر گھر میں 7 افراد ایسے ہیں کہ جو 7 نصاب کے مالک ہیں تو 7 قربانی کرنی پڑے گی. تو اس سلسلے مطلب یعنی کہ جو ہے اس سال ایک بڑی مطلب بہت بڑا فرق ہے, اور کیونکہ ظاہر ہم ویلفیئر کے ادارے سے وابستہ ہیں, تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جو ہمیں چندہ دیتے تھے, آج ہم سے راشن لینے کے لیے بھی آ گئے. اللہ اکبر. اچھا, جیسا آپ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہیں, آپ کے پاس 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کی اگر رقم موجود ہے, بانڈز موجود ہیں, تو آپ پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے. تو خواتین پہ بھی قربانی اسی طرح ہی فرض ہے جس طرح مرد ہر عاقل بالغ پر قربانی فرض ہے, ہر عاقل بالغ کو. ٹھیک ہے, تو خواتین کے پاس تقریباً زیادہ تر خواتین کے پاس سونے کی شکل میں وہ صاحب نصاب ہو سکتی ہیں, تو کیا ان کو اپنا سونا بیچ کے قربانی ادا کرنے کے بارے میں؟ یہی شریعت کا حکم ہے کہ دیکھیں آج کل تو سونا 1,05,000 روپے تولہ ہو گیا. جی ہاں, اور سمجھ لو کہ قربانی تو 40,000 روپے واجب ہو رہی ہے. جی ہاں, تو اگر اس کے شوہر مدد نہیں کر رہے, یا ان کا والد مدد نہیں کر رہا, ان کا بھائی مدد نہیں کر رہا, کیونکہ یہ کوئی مدد بھی کر دیتے ہیں نا آپس میں, میں کر دیتا ہوں, تو انہیں اپنا سونا بھی بیچ کر قربانی کرنی پڑے گی. مطلب اگر آپ 2 انگوٹھیاں 3 انگوٹھیاں ان کی مالیت 40,000 زیادہ بنتی ہے تو آپ کو وہ بیچ کے ہاں, یہ دیکھو زکوٰۃ, فطرہ اور قربانی یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ادا کرنی پڑیں گی. یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی اس سال کیا تو آئندہ سال نہیں کروں گا, ایسا نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 6 افراد ہوتے نا, تو اس سال بشیر کی قربانی کر دی, اگلے سال فہیم کی قربانی کر دی, اس کے اگلے سال سلیم کی قربانی کر دی. ایسے نہیں چلے گا. اگر 6 افراد صاحب نصاب ہے تو 6 قربانی کرنی پڑے گی, ہر سال کرنی پڑے گی, زندگی بھر کرنی پڑے گی. اور اگر 6 کے 6 وہ ہیں فقیر شرعی ہیں تو قربانی کرنی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جن کی فیملیز بہت بڑی ہیں, مطلب پورے گھر میں ایک قربانی فرض کریں ادا کی ہے کسی ایک بھائی نے, بکرا جو ہے یا جو بکرے کی ہے اجتماعی قربانی میں حصہ ہے, تو وہ جتنا 15, 16, 18 کلو جو گوشت ہوگا وہ تو اپنی ہی فیملی میں تقسیم کر لینا, کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیں سیلانی تھوڑا سا منفرد کام کرتی ہے. پاکستان میں شاید واحد ادارہ سیلانی اس طرح ہے کہ قربانی میں ہم لوگ پہلے سے ہم کہتے ہیں آپ ہمیں وکیل بنا دیں. اچھا, کیونکہ ایک گائے میں گوشت نکلتا ہے تقریباً 100 کلو, 110,
اور ہم کہتے ہیں آپ وکیل بنا دیں کھال کا اور سارے معاملات کا. ہم اس قربانی کے ہم نے آپ کو وکیل بنا دیا تو اب ہم آپ کو 10 کلو دیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر 100 کلو ہوگا تو تقریباً 14 کلو 15 کلو جی. اور وہ وزن کر کے یوں بھی نہیں کہ آپ ڈھیریا بنا لیں, نہیں, آپ نے 14 کلو وزن کرنا پڑے گا. ہمیں تو ہر 7 کے افراد کو ساتوں 7 کو بٹھا کر ایک وزن دینا پڑے گا, تو یہ بڑا مشکل امر ہوتا ہے. جی ہاں. تو یہ لوگ جن کی چھوٹی قربانی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں, لیکن ہم تو 20 سال قربانی کر رہے کم و بیش نا, تو ہم تو شروع سے کہتے ہیں ہمیں وکیل بنا دو, ہمیں پورا اختیار دو. اگر اختیار نہیں دو گے ہم سے قربانی نہیں کرو, کیونکہ دیکھیں پھر مسئلہ شریعت کا ہے, کوئی مطلب اٹکل پچو کا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم خدا نخواستہ ہم ہر سال مفتیان کرام سے ہر بار جبکہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں پھر یہ مسائل بار بار پوچھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی فاؤل ہو جائے, کیونکہ معاملہ قربانی کا ہے. اگر آپ کی قربانی کا میں ذمہ دار بن گیا اور آپ کی قربانی میں نے ضائع کر دی اپنی جہالت کی وجہ سے, تو قیامت کے روز تو آپ کا بوجھ میرے پر آ جائے گا, تو مجھے ضرورت کیا پڑی کہ ویسا بوجھ لوں میں. صحیح بالکل صحیح جی. ایک وقفے کا وقت ہے اور دوران وقفہ ہم آپ سب دوستوں کی کالز جو ہیں وہ شامل کریں گے. جو بھی سوال آپ کو لگتا ہے کہ جس کا استخارہ کروانا چاہیے تو وہ آپ سوال جو ہے دوران وقفہ ہمیں کال کر کے ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جن سے ہم استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور دوران وقفہ ہم نے آپ دوستوں کی کالز شامل کی ہیں. ہمارے پاس 4 سوالات آئے. آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور پروگرام کے درمیان بھی اپنا سوال جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں نصرت صاحبہ کی کال آئی راول پنڈی سے. انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. اپنے شوہر کے حوالے سے انہوں نے پوچھا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور وہ اتنی محنت کرتے ہیں, جو بھی کاروبار کرتے ہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اور قرض چڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کی فکر بہت ساری خواتین کو اپنے جو شوہر ہیں ان کے حوالے سے ہے. تو ایک مجموعی طور پہ بھی بتائیے گا کہ وہ خواتین کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے. اس کے پیچھے کوئی شیطانی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. البتہ 2-4 باتیں. ایک تو یہ کہ کام تو کر رہے ہیں وہ, لیکن وہ کامیابی نہیں مل رہی جو ان کا گمان ہے. اس کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے کہ جب گھر سے نکلیں صبح 9 بجے یا 10 بجے تو 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کریں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات ہے کہ چاشت کی نماز جو ہے یہ رزق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو چاشت کی نماز پڑھیں اس طرح سے کہ 2 رکعت کی نیت باندھیں, اور جب آخری سجدہ کریں, چوتھا سجدہ ہوگا نا, تو سبحان ربی اعلیٰ کے بعد جو ہے نا مطلب یعنی کہ جو ہے 40 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو, سمجھے, یہ مطلب یعنی کہ لازمی مطلب یعنی پڑھ لیں. وہاب کے معنی سب کچھ دینے والا. تو ویسے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو ہے نا چوتھے سجدے میں یعنی دوسری رکعت ختم ہونے والی ہو تو چوتھا سجدہ کریں, تو اس میں جو تسبیح ہے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 40 مرتبہ پڑھیں یا وہابو یا وہابو یا وہاب, اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر تحیات پوری کر کے سلام پھیریں. تو یہ اس طرح 2 رکعت چاشت پڑھ کے گھر سے نکلا کریں گے تو جو گمان ہے ان سے بڑھ کر ان کو اللہ روزی عطا فرمائے گا. اور شفا اور صحت کے لیے جو ہے وہ یا سلام و یا اللہ 111 مرتبہ پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے پانی میں دم کر کے پانی پی لیا کریں. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا, کوئی وجہ نہیں. بالکل صحیح. شاہدہ صاحبہ نے لاہور سے کال کیا. انہوں نے اپنی بیٹی سے متعلق سوال کیا کہ ان کا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, خیام صاحب کا رشتہ آیا ہوا ہے نبیہہ کے لیے. تو انہوں نے مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا رشتہ کرنا مناسب ہے, استخارے میں کیا اشارہ مل رہا ہے. جی شاہدہ بہن, ہم نے تو استخارہ کر لیا, ہمارے پاس تو اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, مزید آپ چھان بٹک کر لیں, خود بھی استخارہ کر سکتی ہیں, کر لیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے. جبار صاحب نے ہمیں لاہور سے کال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی کو بخار رہتا ہے جو تھرمامیٹر میں نہیں آتا. وہ بیوی کہتی ہیں کہ مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا دانت میں درد کے حوالے سے بھی کچھ پڑھنے کو بتائیے گا, دانت میں درد ہے. جی عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بخار ہے, لیکن بخار نہیں ہوتا. اور خاص کر جب سجدہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہماری سانس زمین پر, جب اگر ہم ننگی زمین میں سجدہ کریں تو ایسے آبی بخارت بن جاتے ہیں سانس. جی. تو
घबराए मत की वजह नहीं है। और जो दांत के बारे में दो बातें, एक तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरी दांत ज़िंदगी भर सलामत रहें तो जो वितर की नमाज़ पढ़े तो पहली रकत में जो है वो इज़ा जा, दूसरी रकत में तब्बत यदा और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरकीब से जो शख्स पढ़ेगा तो 100 साल का भी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला जो है उसके दांत सलामत रहेंगे माशाअल्लाह। वितर की पहली रकात में इज़ा जा, दूसरी में तब्बत यदा और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। और दूसरा एक अभी दर्द हो रहा है उसकी बात हो रही है तो मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जब तुम्हें छींक आए तो तुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल कहो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल कहो और अपनी ज़बान को दांतों पर फेर लो तो आप ज़िंदगी भर दांतों के दर्द से और कान के दर्द से महफूज रहोगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका बड़ा सख्त आमिल हूँ, यानी मैं इस पर बहुत अमल करता हूँ। मेरी जान छुटी हुई है कि दर्द से भी दांतों के दर्द से। मौला अली के इस कौल से मुताबिक जब भी मुझे छींक आएगी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल, और इसके बाद अपनी ज़बान को दांतों फेर देते तो कान और दांत महफूज रहते हैं। मिसवाक का भी बहुत बड़ा अमल बहुत दखल बड़ा है। मिसवाक का तो इतनी बड़ी बात है कि इसका बयान ही नहीं किया जा सकता कि ये तो ऐसा है कि इतना अजीम अमल है कि हुजूर फरमाते अगर मुझे मेरी उम्मत के ऊपर फिक्र न होती ना कि ये परेशान हो जाएगी तो मैं इसको फ़र्ज़ करा देता। जैसे हाथ धोना फ़र्ज़ है, वज़ू में मुंह धोना फ़र्ज़ है, मसा करा तो ये एक पांचवा फ़र्ज़ हो जाता, यानी 4 फ़र्ज़ हैं वज़ू के ना। तो अगर हुजूर फरमाते मुझे मेरी उम्मत की फिक्र न होती ना, शाक न होता तो कर देता। ये इतनी बड़ी चीज़ है क्योंकि मिसवाक करने वाला शख्स आदमी जो है ना वो जहाँ 50 दांत की जिस्मानी, बल्कि आप सोचें कि यूँ मिसवाक पकड़ना सुन्नत है, 3 उंगलियाँ ऊपर हो, अच्छा, अंगूठा नीचे हो और चिंगलियाँ नीचे हो। इस तरह मिसवाक करने वाले शख्स को जो है ना वो एक जो शर्म वाली बीमारी है बवासीर को भी नहीं होगी। सही। एक वक्फे का वक्त है जनाब, और वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो नफीसा साहिबा का सवाल हमारे पास आया हुआ है लाहौर से। तो नफीसा जी आपने परेशान नहीं होना, वक्फे से वापस आके आपके सवाल का जवाब देंगे और दौरान वक्फा जो बाकी नाज़रीन हमें देख रहे हैं जो कॉल करना चाह रहे हैं उनकी कॉल्स भी शामिल की जाएंगी और सवाल शामिल किए जाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आप दोस्तों के सवालात के जवाब जो हैं वो इस्तिखारा की रोशनी में वो बयान किए जा रहे हैं। दौरान वक्फ़ा हमें कुछ और सवालात भी आए, उनके जवाब हम अभी शामिल करेंगे। वक्फे से पहले हमारे पास एक सवाल था नफीसा साहिबा को, उन्होंने लाहौर से कॉल किया था। तो उन्होंने कहा था कि इनको यरकान है, जिगर इनका ख़राब हो चुका है, हड्डियों और जोड़ों का दर्द है। तो डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल कर रही थी, ये अभी इन्होंने दवाई छोड़ी हुई है। इन्हें कुछ पढ़ने के लिए कोई वजीफ़ा बताइए और इस्तिखारा करके बताइए कि क्या मामलात हैं। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। और आज तो जुम्मे का दिन है और हदीस पाक में आता है कि यौमुल जुमा जो शख्स 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाता है। तो आप वैसे भी दुरूद पाक शिफा का सबब भी है और वैसे भी पढ़ा करें और जुम्मे के दिन कम से कम 313 मरतबा पढ़ लिया करें। बकिया यह है या कवी हो या कवी हो या कवी 200 मरतबा हर नमाज के वक्त पढ़कर चंद घूंट पानी पर दम करके पानी पी लिया करें। इंशाल्लाह बदन की हड्डियों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और जिगर का मसला भी हल होगा। और एक काम ये ज़रूर करें कि सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर आप ख़त लिख दें तो हम आपको पूरा इलाज भिजवा देंगे। अगर आप लाहौर में हमारे इदारे में जाना चाहती हैं तो वाल्टन पर हमारा मतलब जोनल ऑफिस है, वहाँ चली जाएँ, वहाँ से मतलब मिलने के आपको इलाज मिल सकता है। लेकिन बेहतर है कि मुझे ख़त भेज दें। जी, इनके बाद हमें दूसरा सवाल जो है वो ताहिरा साहिबा का आया मर्दान से। उन्होंने कहा कि उनकी बहन 1 महीने से ICU में, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे आज दुआ कीजिएगा, इस्तिखारा करें उनकी सेहत के हवाले से और कुछ वजीफ़ा भी दें पढ़ने के लिए। देखिए वजीफ़ा थोड़ा बड़ा है। या हय्यो या हय्यो या हई, हई के माने ज़िंदा ज़िंदा रखने वाला। 30 तस्बीहां रोज़ाना पढ़नी होंगी, चाहे घर पे पढ़ें या अस्पताल में पढ़ें या 2-3 जाने मिल के पढ़ें। तो पढ़ने का तरीका ये होगा या हय्यो या हय्यो या हई, या हय्यो या हय्यो या हई। ये एक काउंट होगा, 3 काउंट। अच्छा 3 काउंट होंगे, या हय्यो या हय्यो या हई, ठीक है। ये इसमें आज़म से भी आता है। तो बहन ये 30 तस्बीहां रोज़ाना पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला ये ICU से बाहर भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह।
اور ظاہر پانی وغیرہ پلانے کا موقع ہو تو ٹھیک ہے پانی پلائیں، ورنہ جو غذا ان کے جاری ناک کے ذریعے جاری ہوتی ہے تو اس غذا میں دم کیا پانی آپ تھوڑا سا ڈال سکتی ہیں، مطلب وہ کیا کہ وہ سرنج کے ذریعے پانی ڈال دے تو وہ ان کے جسم میں چلا جائے گا پانی۔ ٹھیک ہے، تو بقیہ ہے کہ ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں بھی دعا کروائیں گے، اور پھر یہاں کے آج جمعے کا دن بھی ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جمعے کے دن اس بات کا خاص اہتمام کریں۔ ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے کہ ہم عصر سے لے کے مغرب تک مرد حضرات مسجد میں رہیں اور خواتین گھر میں کسی بھی نماز کی جگہ پر رہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد کوئی کام نہ کرے اگر کوئی بس مجبوری نہ ہو تو، اور پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ اور جب دیکھیں کہ 10 منٹ باقی بچے ہیں تو دعا کریں۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کمرے میں عبادت کرتی تھی بہت، تو کئی بار روشنی نہیں آ رہی ہوتی نا، تو باقاعدہ اپنی خادمہ کو جمعے کے دن کہا کرتی تھی کہ تم باہر کھڑی رہو، اور ایسی جگہ شہر میں کھڑی رہو، جیسے ہی غروب ہونے کا وقت ہے مجھے اگر بتاؤ کہ ٹائم ہو گیا ہے تو پھر میں اس وقت دعا کروں گی۔ تو یہ اتنا خاص وقت ہوتا ہے کہ سیدہ کائنات اپنی خادمہ فضا کو کہتی تھی کہ تم باہر کھڑی رہو اور میں اندر ہوں، تو عبادت کر رہی ہوتی تھی۔ لیکن جب لگے کہ اب غروب ہونے والا، جمعے کا دن غروب ختم ہونے والا ہے، تو میرے پاس آگے کہنا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو پھر میں دعا شروع کر دوں، تو اس وقت دعا کرنے کا خاص وقت ہوتا ہے۔ عصر سے مغرب پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، اور جب 10 منٹ باقی بچیں یا 12 منٹ باقی بچیں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ حضور کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ بالکل صحیح۔ ان کے بعد ہمیں ایک خاتون کا سوال انہوں نے کیا تھا کہ ان کا بیٹا باہر ہوتا ہے اور ان کی بہو کے ساتھ جی ہاں نام نہ لیا جائے، ان کی بہو جو ہیں وہ ان کے بیٹے کو علیحدگی کا کہتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، تو یہ سوال ہمیں شامل کرنا ہے۔ سمینہ صاحبہ کا سوال، کچھ سوالات ہیں اسلام آباد سے انہوں نے کال کیا تھا، اور ابھی دوران وقفہ بھی ہم آپ کے سوالات شامل کرنے والے ہیں، تو یہ سب ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، تو کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں، اور نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ ایک سوشل ورکر ہیں اور معروف اسلامک اسکالر ہیں۔ استخارہ کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور آپ دوستوں کے سوالات ہم نے شامل کیے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہمیں ایک سوال آیا کراچی سے ایک خاتون کا، وہ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کے حوالے سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتے تھے ان کے 2 بچے ہیں، اور ان کے بیٹے کے، اور بہو بات بات پہ علیحدگی کا کہہ دیتی ہے، تو اس حوالے سے کچھ دعا بھی کیجیے گا اور کچھ استخارہ کر کے بھی بتائیے، پڑھنے کو بتائیے۔ آپ نے کہا کہ وہ امریکہ میں رہتی ہیں، ہم نے ان کو آسان کر دیا، ابھی وہی رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں کہ نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ تو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور آج یوم الجمعہ ہے، ابھی جو جمعے کے وظائف میں نے بتائے تھے اس میں پھر ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ آپ جب نماز ظہر سے فارغ ہوں گے آج، تو آپ جو ہے 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پہلے، 11 مرتبہ آخر میں۔ تو یہ وظیفہ بہت محبت پیدا کرنے والا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ جو ہے ان کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں گی، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم پڑھا کریں گی، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ یہ گھر آباد رہے گا۔ دعائیں لیکن کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی اثر وغیرہ ہو گیا ہے کہ بیوی شوہر سے جدا چاہ رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سے سمینہ صاحبہ کی کال آئی ہمیں اسلام آباد سے، انہوں نے ایک تو وہ قربانی کے حوالے سے سوال کیا، وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اسے۔ ان کے 2 سوالات ہیں۔ آنٹی کی نواسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ 3 سال سے کوئی اولاد نہیں ہے ان کی، اور ایک سوال یہ، دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، 50 سال کی عمر ہے ان کی، اور ابھی ڈائیورس ہو گئی ہے ان کی، اور جو ان کی اہلیہ تھیں وہ بچوں کو ساتھ لے گئی ہیں، تو اب ان کے لیے دعا کیجئے اور کچھ بتائیے کہ یہ دین کی راہ میں آ جائے۔ جی بہت اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے، 50 سال کی عمر میں وہ بیگم صاحبہ چلی گئی، بچے بھی دے گئی، تو بچے اکیلے رہ گئے۔ دیکھیں جو اولاد کی بات ہے اس پر بھی کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی اولاد پر بندش وغیرہ ہو، البتہ یہ ہے کہ یا مصور ہو یا خالق ہو، یہ آپ اس خاتون کو بتا دیں کہ وہ نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں،
مصور بھی اللہ کی ذات ہے، تصویر بنانے والی ذات ہے، خالق پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، یا مصور ہو یا خالق ہو، ہر نماز کا سمودہ پڑھیں اور ان کو کہہ دیں کہ مجھے کراچی خط لکھیں، سیلانی ملفر بادرآباد کراچی کے پتے پر، تو میں اولاد کا پورا نسخہ بھیجوں گا ان کو انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو ان پر کرم ہوگا۔ اگر کوئی ان کے شہر جا رہا ہو تو ہم سے 7 کھجور بھی لے جائیں، جس سے 7 روزے رکھنے ہوتے ہیں خواتین کو، تو وہ کھجور بھی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن خط میں کھجور نہیں جا سکیں گے، خط میں صرف جواب جا سکے گا۔ صحیح۔ اچھا، ان کا جو ایک اور سوال تھا سمینہ صاحبہ کا اسلام آباد سے، انہوں نے کہا تھا کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سونا تو ہے مگر وہ شادی کی ضرورت ہے، شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو کیا مجھ پہ بھی قربانی فرض ہے؟ نہیں، قربانی تو دیکھیں 1,10,000 روپے کا تولہ سونا ہو گیا، 1,09,100 روپے کا تولہ سونا ہو گیا، تو قربانی کا تو حصہ 10,000 روپے کا صرف ہے، تو قربانی تو کرنی پڑے گی۔ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس پر قربانی ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، بہت سخت وعید۔ اور پھر اس کے بعد قربانی کرنے والا جو ہے کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور احادیث کریمہ سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ قیامت کے روز یہ ہماری سواریاں بنیں گی۔ بل صراط جو 30,000 سال کی مسافت کا 30,000 سال اور تلوار سے تیز اور بال سے باریک اور نیچے جہنم ہے اس کے، اس سے گزرنا ہے، تو یہ آپ کی سواریاں بنیں گی۔ آپ 10,000 روپے خرچ کرنے میں پریشان نہ ہوں، آپ حصہ لے لیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ گائے لیں، بکرا لیں 25,000 روپے کا، اب حصہ لے لیں۔ ہمارے یہاں 16,000 کا بکرے کا ہے بکرا پورا، اور 10,000 روپے کا حصہ ہے گائے کا، آپ پورے پاکستان جہاں سے چاہے لے لیں، آن لائن بھی لے لیں۔ صحیح۔ ایک سوال اور ہے صبا صاحبہ کا، وقت بھی کم ہے مگر ایک قربانی کی بات ہو رہی تو بہت اہم سوال ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا مختصراً بتا دیجئے۔ مرحومین کے نام کی قربانی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کرتے ہیں، یہ کتنی جائز ہے؟ جس طرح ایک گائے کی قربانی ہے، 7 حصے ہیں، تو انہوں نے جو مرحومین ہیں خاندان کے 1-2 ان کے نام کی قربانی ادا کر دی، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات مبارک کے نام کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے؟ یہ تو بہت ہی اہم ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن نہیں اتنی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے لیے قربانی کی ہے، پوری امت کے لیے سے قربانی بھی کی ہے، تو امتی کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر ہر سال جس کے پاس اسباب ہوں، ہم تو جب سے ہمارے یہاں ہوش آیا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ تو اللہ نے احسان کیا ہے، سرکار کریم کی قربانی کا سلسلہ ہمارے یہاں خاندان میں ہوتا ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ سرکار کی قربانی ضرور کریں رسول پاک کی، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ ایک بڑا عظیم کام ہے، اور ہمیں آقا کی قربانی، آقا کو ہماری قربانی کیا حاجت ہے؟ ہمیں حاجت ہے کہ ان کے صدقے ہمارے سارے کام سنور جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ صبا صاحبہ نے میں کراچی سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی بہن فوزیہ وہ بہت بیمار ہیں، استخارہ کر کے بتائیے۔ پھر انہوں نے اپنے بارے میں کہا، بہت پریشان تھی، رو رہی تھی، کہتی نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، پڑھتی ہوں میں نماز چھوڑ دیتی ہوں، مجھے کچھ بتائیے۔ اور بھتیجی کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ بہت پریشان ہے، ضدی 3 سال کی بچی۔ اچھا دیکھیں صبا بہن، اللہ سے دعا ہے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ میں امیر حمزہ مسجد میں اجتماع میں بھی آتی تھی، وہاں بھی آیا کریں اتوار کو جو عصر سے مغرب ہمارا سلسلہ ہوتا ہے امیر حمزہ مسجد میں جو ناز آباد کی پہلی چورنگی پر PSO پیٹرول کے ساتھ ہے، وہاں اور لوگ بھی آیا کریں، مرد و خواتین۔ دوسرا یہ کہ آپ کی بہن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر 3 گھونٹ پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے، مجھ سے آپ دم کیا پانی اور دم پانی کے ساتھ اس کے اندر ہم تعویذ بھی ڈال کے دیتے ہیں 14 آیتوں کا، وہ مجھ سے منگوا لیں۔ اور جو نماز دن نہیں لگتا اس کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے، 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمید پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کریں، دن میں 3-4 مرتبہ یہ قبل کریں، انشاءاللہ نماز میں دل لگے گا۔ اور اسی طرح اگر نماز پڑھ کے فارغ ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر یا ممیتو اے موت دینے والے، یہ سادہ پڑھ لیا کریں، اس سے بھی نماز دل لگتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ جو آپ نے بچی کا کہا ضدی ہے، تو اس کے لیے جو ہے یا جو نا یعنی کہ اس کی امی کو کہہ دیں کہ وہ بھی مجھ سے اصحاب کہف کا تعویذ منگوا لیں۔ اصحاب کہف کا تعویذ بچوں کی ضد کے لیے، بخار کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اچھا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا اتنی تیزی سے، اور
آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کی روز ملاقات ہوگی. حضرت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حماد ایک بچہ, اس کے لیے دعا کرنی ہے ہمیں. شہناز صاحبہ ICU میں, ان کے لیے, اور فوزیہ صاحبہ, ان تینوں کے لیے کوشش کیجیے گا, دعا کریں گے. مختصر نہیں دعا ہو سکے گی. آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ رحمان الرحیم, جس بہن کو 1 ماہ ہو گیا ICU میں ہے, شہناز بہن, اس پر بھی, حماد بچے پر بھی, فوزیہ بہن پر بھی, اور پورے عالم میں جتنے لوگ تکلیف میں, ہمارے عرفان پولانی صاحب پر بھی اپنی خاص رحمت فرما دے کہ ان کی بیماریاں جڑ سے ختم کر دے. اور ہم سب کو بھی اے اللہ, ہمارے گھر والوں کو, پوری امت کو کورونا سے, کینسر سے, جان لیوا امراض سے اور پوری زندگی اسپتالوں میں داخل ہونے سے بچا لے. ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی مغفرت فرما دے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہماری معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے, یا اللہ اس معیشت کو آباد کر دے. پاکستان بال قرض میں دن بدن ڈوبا جا رہا ہے. پاکستان کی کرنسی کا بہت برا حال ہو چکا ہے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے اور ہماری معیشت مضبوط کر دے, ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے, قرض داروں کو قرض دار دے, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, بے رشتوں کو رشتے عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.